کریں گے مفتی محمد علی قریشی صاحب سے۔ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اور اللہ سے محبت کے تقاضوں کے حوالے سے گائے بگائے پروگرام میں ہم گفتگو کرتے رہے ہیں، لیکن آج چونکہ 26واں روزہ اور 27ویں شب میں ہم داخل ہونے والے ہیں، تو لیلۃ القدر ویسے تو طاق راتیں تمام 10 دن یہ جو امپورٹنس رہتی ہے اس کی، لیکن اس کے ساتھ خصوصی طور پر 27ویں شب کو بھی بڑی اہمیت حاصل، ایک تو قرآن کریم کی تکمیل کے حوالے سے بھی، پھر ہمارا پیارا وطن پاکستان بھی یہاں پر بنا۔ تو میں چاہوں گا گفتگو کا آغاز آپ اللہ کے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا جو لیلۃ القدر، جو انسان کے اوپر ایک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان بھی رکھا گیا ہے، اس حوالے سے گفتگو فرمائیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قابل قدر و مقتدر محترم سامعین و سامعات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کریم نے گناہگار بندوں کے لیے کچھ راتیں رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ شب برات ہو، چاہے وہ عیدین کی راتیں ہو، لیلۃ الجائزہ ہو، اور چاہے وہ شب قدر ہو۔ اس امت کو اللہ کریم نے بہت ہی کم عمر عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی من 60 الی 70، یعنی میری امت کی عمریں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہوگی۔ پہلے یہ ایک روایت میرے ان دو دوستوں میں سے کسی ایک نے بیان کی تھی کہ ایک خاتون تھی اور اس کا کوئی بیٹا بیٹی جو بھی پیدا ہوتا وہ لڑکپن بچپن میں فوت ہو جاتا، وہ اپنے وقت کے پیغمبر کے پاس آئی اور وہ بچہ بھی فوت ہوتا 100-150 سال بعد، تو وہ اپنے وقت کے پیغمبر کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی آپ دعا کریں کہ میرا بچہ جو ہے کچھ جوانی تک تو آ جائے۔ تو وہ وقت کے پیغمبر نے فرمایا ایک امت ایسے آنے والی ہے کہ وہ امت جو ہے ٹوٹل ان کی عمر ہی 60-70 سال ہوگی۔ تو اس خاتون نے پھر کہا کہ اگر میں اس میں سے ہوتی تو پھر میں وہ وقت سارا سجدے میں گزارتی۔ اس خاتون کے کچھ اور بھی مکالمہ کہ وہ کیا وہ لوگ گھر بھی بنائیں گے اس مختصر مدت کے لیے، جیسے ہمارے لمبے آج دیکھیں منصوبے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ کم وقت میں آپ زیادہ سفر نیکیوں کا کیا کر لیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ ایک رات ہے اور وہ 1000 مہینوں سے کیا ہے، بہتر ہے، افضل ہے وہ۔ اور اللہ کریم نے آخری عشرے میں مجھے اور آپ کو یہ جو رات، ورنہ اگر اللہ کریم چاہتے اہل علم نے یہ لکھا ہے تو اس کا تعین بھی فرما دیتے کہ یہ رات ہے، جیسے شب برات کا ایک تعین ہے، عیدین کی راتوں کا ایک تعین ہے، لیکن لیلۃ القدر کا تعین اہل علم فرماتے ہیں اس لیے نہیں کیا کہ ذوق جستجو جو ہے وہ کم از کم برقرار رہے۔ اگر اس رات کو بھی کوئی آدمی اس رات کو قدر کی نگاہ سے نہ دیکھتا تو پھر یقیناً اللہ کریم اس سے ناراضگی کا اظہار فرماتے۔ تو اس لیے اس رات کو ایسے ہی چھوڑا کہ آپ اس کو طاق راتوں میں کیا کریں، تلاش۔ اور یہ اتنی راتیں بھی نہیں ہیں، کوئی 1000 راتیں نہیں ہیں، صرف 5 راتیں ہیں۔ ان 5 راتوں میں ہم اپنے رب کو، خصوصاً جو معتکفین حضرات ہیں ان کو تو موقع مل ہی جاتا ہے، لیکن جو ہم گھر میں لوگ ہیں وہ ہم ان میں اس کا اہتمام کریں۔ میں اسی پر ایک حدیث بھی عرض کر دوں کہ یہ 3 طرح کی روایات ہیں۔ ایک ہے من صام رمضان، کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے ثواب اور ایمان کو سامنے عقیدے کو رکھ کر اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک من قام رمضان، کہ جو آدمی جناب من قیام کرتا ہے، یعنی رات کو تراویح میں قرآن کریم کو سنتا ہے، سناتا ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور ایک اسی طریقے سے جو لیلۃ القدر میں بھی رات کو عبادت کرتا ہے، اللہ کریم اس شخص کے گناہوں کو بھی کیا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تو بہت بڑی بات ہے، قرآن مجید کی ایک مکمل صورت اسی حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ سامعین اور سامعات کو چاہیے اس آخری عشرے میں ان راتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی، جہاں پر اللہ کی محبت کے تقاضوں کی ہم بات کرتے ہیں، وہاں پر جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ایک سب سے بڑا آپ کی تقاضا ہے اللہ سے محبت کا، اس بارے میں فرمائے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، وجود باری تعالیٰ کا ادراک بھی اور اس سے محبت کے تقاضے بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، یہ جو سورۃ المجادلہ ہے نا، اس سورت مبارکہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے، لفظ اللہ۔ یہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا کوئی انبن، اور حضرت خولہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئی،
اور اس خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دکڑا سنایا کہ مجھے شوہر نے اس عمر میں میرے ساتھ زہار کیا، تو یہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ شاید اب سوسائٹی میں مجھ سے کوئی اور شادی بھی نہ کرے، تو میں کہاں جاؤں گی؟ تو حضرت یہ خواتین کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمزوری جو ہے نا دوسری خاتون کو نہیں بتاتی، تو یہ بہت سرگوشی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ آقا سے محو گفتگو تھی، چونکہ قرآن کا اسلوب بھی یہی بتاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے یہ بات ان کی سنی نہیں۔ اتنے میں جبریل امین تشریف لائے، چونکہ وہ جبریل یکدم اس لیے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے مطابق یا گزشتہ اصولوں کے مطابق تو یوں لگ رہا ہے کہ آپ فارغ ہو گئی ہے۔ اب وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگ گئی، جب وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگ گئی تو یہی محبت کے تقاضے ہیں کہ رب تعالیٰ کی غیرت بھی جوش میں آئی اور اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیجا، اور یہ صورت نازل ہوئی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کی بات سن لی، اور وہ خاتون جو آپ سے سرگوشی کر رہی تھی وہ بات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے رب کا ادراک یہیں سے کیا کہ قریب ہو کہ میں نے اس خاتون کی بات نہیں سنی، اللہ نے ساتوں آسمانوں اوپر اس کی بات سن لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کا ادراک ہر ہم کام میں کر سکتے ہیں، یعنی میں نے وہ بات نہیں سنی اور اللہ کریم نے اوپر۔ پھر کئی واقعات اہل علم نقل کرتے ہیں، مثلا ایک انسان شادی کر لیتا ہے، یہ تفسیر کبیر میں ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے مجھے بیٹا مل جائے، اللہ کریم جو ہے وہ دونوں جوڑوں کی خواہش ہوتی ہے میاں بیوی کی، اللہ کریم بیٹے کے بجائے ان کو کیا دے دیتے ہیں؟ بیٹی دے دیتے ہیں۔ یہ رب کا ادراک ہے کہ میں اور آپ جو چاہتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی کچھ ہو جائے، یہ رب کا ادراک ہے۔ کیا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، وہ دہریوں کے ساتھ ان کا ایک مناظرہ، ایک مشہور واقعہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے ہی درخت کٹا اور یوں کشتی بن کے میں آپ لوگوں کے پاس آیا، انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب یہ ممکن نہیں ہے تو یہ سارا کائنات کا نظام یوں ہی چلے گا، یعنی یہ جو سورج ہے، چاند ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابق النهار، یہاں بھی درک اور ادراک کا لفظ ہے کہ سورج کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پہنچے، چاند کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ سورج کو وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہزاروں سال ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی ولی ہے، اس کائنات کا کوئی وارث ہے، ہر گھر بنانے والا اس کا وارث ہوگا، تو زمین اور آسمان کا کوئی خالق نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم اللہ کریم کبھی کبھی اپنا آپ دکھاتا ہے، جیسے وہ ایک شاعر فرماتے ہیں تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا پہچان تیری ذات کی یہی ہے، کہ یہ ایک انڈا لے لے۔ یہ حضرات ہمیں سائنس بھی سب لوگ ہمیں یہ مجبور کرتے ہیں، کسی چیز کو زندہ رکھنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اس انڈے کی عمارت میں اس چوزے کو پالنے والی شخصیت کون ہے؟ اللہ ہے۔ دیکھیے کئی مرتبہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک شخص کو کہتے ہیں آپ نے یہ چیز کھائی، یہ اس کا ذائقہ ہے۔ آپ ایک امام شافعی فرماتے ہیں وہ توت کا درخت لے لیں، میں نے پہلے بھی شاید یہ بات کی کہ آپ یقین جانیں شہد کا وہ مکھی اس کو کھا لے تو وہ شہد دے دے، ریشم کا کیڑا اس کو کھا لے تو وہ ریشم دے دے، عام جانور کھا لے تو وہ منگنیاں دے دے۔ اور پھر محبت کے تقاضوں میں یہی ہے کہ اللہ کریم نے ہر ایک انسان کو جو پیدا کیا، پھر اس کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کو ایک بہترین ڈال ڈول میں پیدا کیا۔ دنیا کے کسی جانور کے پاس لباس نہیں ہے، انسان کے پاس لباس ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اس لباس کے ذریعے سے ہم اپنے جسم کو چھپاتے ہیں، کوئی جانور اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی جانور مرکب غذا نہیں کھاتا، انسان جو ہے یہ مرکب غذا کھاتا ہے۔ دنیا کا کوئی جانور سواری نہیں کرتا، انسان کیا کرتا ہے؟ سواری کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی جانوروں کے آگے انسان جو ہے وہ کاٹ کے وہ اس کے لیے لقمہ نہیں بنتا، لیکن انسان حلال جانوروں سے کیا اٹھاتا ہے؟ فائدہ اٹھاتا۔ دریا کو بھی اس کے لیے مسخر کر دیا، بر کو بھی اس کے لیے۔ یہی تو محبت کے تقاضے ہیں کہ اس کو کائنات کا دلہن بنایا، دلہا بنایا، اور یہ کیا چاہتا ہے؟ اب صرف اس کے پاس اطاعت ہی ہے اور کیا ہے؟ صحیح بات ہے۔ مفتی صاحب نکاح کے فوائد جو ہیں یہ ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا۔ جی محترم بہت شکریہ۔
ہمارے ہاں مقاصد شریعہ مکمل اس پر کئی کتب اور کتابیں لکھی گئی، تو مقاصد شریعہ کل 5 ہیں۔ ان میں سے مثلا عقل کی حفاظت ضروری ہے، حفظ عقل، اس لیے انسان کو منع کیا گیا کہ وہ نشہ نہ استعمال کرے۔ اگر وہ نشہ استعمال کرتا ہے تو عقل پر کیا آتا ہے؟ پردہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے دین کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اگر وہ اپنے عقیدے کی اور ایمان کی حفاظت نہیں کرے گا تو واپس کفر کی طرف چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم حفظ مال کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کو آپ مخفی رکھیں، ذہبہ کا، مذہبہ کا، ذہابک۔ ذہبہ کا، ذہب عربی میں سونے کو بولتے ہیں، گولڈ مال کو مخفی رکھیں۔ آپ سامنے رکھو گے، قرض مانگیں گے، لوگ چوری کریں گے۔ اسی طریقے سے مذہبک، جس مذہب کو آپ نے فالو کیا ہے وہ آپ تک ہے، اس کو آپ اپنے تک رکھیں، اس کو مخفی رکھیں۔ 2 اور ذہابک، اپنا آنا جانا۔ اکثر لوگ راستوں میں مارے جاتے ہیں، چوری بھی، تو آپ اپنے وہ آنا جانا بھی کیا رکھیں؟ مخفی رکھیں۔ تو مال کی حفاظت بھی ضروری ہے، عقل کی حفاظت بھی ضروری ہے، دین کی۔ چوتھی بات جو ہے وہ حفظ عرض ہے، عزت اور آبرو کی حفاظت بھی دنیا میں کیا ہے؟ ضروری ہے، اور وہ سورۃ الحجرات پر اور اس پر کافی ہم بات کر چکے ہیں۔ ایک 5ویں بات جو ہے وہ حفظ نسل ہے۔ نکاح کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے، اس زنا سے انسان کو اس لیے منع کیا گیا، وہاں عورت کو میراث نہیں ملتی، وہاں عورت کو کوئی شوہر کی طرف سے حصہ نہیں ملتا، وہاں اولاد کی حفاظت نہیں ہوتی، یہاں حفظ نسل ہے۔ نسل کی کیا ہو رہی ہے؟ حفاظت ہو رہی ہے۔ اس لیے اس حصے کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے برقرار رکھا۔ پھر یہ ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر ایک خاتون آپ کے گھر میں آتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے بدلے میں ہم اس کے ساتھ رزق کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں۔ پھر اگر ایک خاتون جو ہے ایک نوجوان کے گھر میں آتی ہے، اس نوجوان کی نماز اور بغیر شادی شدہ والی کی نماز میں حدیث میں آتا ہے زمین اور آسمان کا کیا ہے؟ فرق ہے۔ اس کو زیادہ اجر ملے گا، اس کو کم اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر وہ خاتون اس شخص کے گھر میں آتی ہے تو اس کے گھر میں آ کر پہلے اس نوجوان کے لیے صرف ماں باپ دعا گو رہتے تھے، اب اس کے لیے ساس سسر بھی دعا گو ہیں۔ پہلے اس بچی کے لیے ماں باپ تنہا دعا گو رہتے تھے، اب اس کے لیے یہ ساس سسر بھی کیا ہیں؟ دعا گو ہیں۔ بس ہم ناظرین سے صرف یہ گزارش کریں گے کہ خدا را اس نکاح کو آپ آسان بنا لیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، عبداللہ بن مسعود کی روایت بھی ہے کہ نکاح عظیم وہی ہے کہ جس میں مشقت کیا ہو؟ کم ہو۔ اور نکاح چیزوں کا نام ہے، آسان سا۔ نکاح میں 2 فرائض ہیں، ایجاب اور قبول اور 2 گواہ۔ ایجاب، قبول اور 2 گواہ۔ ایک نکاح میں واجب ہے، اور وہ نکاح کل 6 چیزوں سے عبارت ہے، یعنی 2 گواہوں کا ہونا اور ایجاب اور قبول کا ہونا، یہ فرائض ہے۔ اور ایک نکاح جو ہے واجب ہے، وہ حق مہر ہے، جو ہم معاشرے میں عام طور پر لوگ دیتے بھی نہیں ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر مرد یا عورت کا مقروض ہے، یہ دے دینا چاہیے۔ اور ایک جو ہے وہ حق مہر ہے، اور 3 نکاح میں سنتیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نکاح کا خطبہ ہے، تقسیم چوہارا ہے اور ولیمہ۔ اتنی سی بات ہے، ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ ہماری بچیاں بھی یہاں پر ولیمے میں 12 ڈشز یا 15 ڈشز کورس نہ ہو تو ولیمہ مکمل نہیں ہوتا لوگوں کا۔ اس سے معاشرے میں لوگوں کے لیے بڑے مسائل، بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام علی ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ رمضان میں بغیر جوئے کے تاش اور لوڈو کھیلنا کیسا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی مفتی صاحب۔ جی محترم، اسلام سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسلام مجھے اور آپ کو کھیل سے منع نہیں کرتا، تیراکی کا وہ ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے خود وہ یمنی جوڑے بھی حاصل کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہاں تک دوڑے گا اس کو یہ انعام ہوگا، جو یہاں تک دوڑے گا اس کو یہ انعام ہوگا۔ حضرت سلمہ بن اکوع ایک صحابی ہے، وہ اتنا تیز دوڑتے تھے کہ جیسے ایک تیز گھوڑا جو ہے وہ دوڑتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے جن کا تاش کا اور جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک ہی جگہ پر آپ اس کو بٹھائیں اور اس کا کوئی مقصد بھی نہ ہو، اور کبھی کبھار اسی سے لوگ آگے جوا کھیلنا شروع کر لیتے ہیں، تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک۔
مولانا صاحب، ہم رمضان میں اللہ سے تو خوب معافی مانگتے ہیں، لیکن اگر ہم نے کسی انسان کا دل دکھایا ہو یا کسی کا حق مارا ہو تو کیا صرف روزے رکھنے سے وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ جی مفتی جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ کریم سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے، اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اور جو حقوق العباد ہے پہلے بھی کئی مرتبہ اس سے بات ہوئی کہ وہ تو کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے۔ تو حقوق العباد میں اگر مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے ماں باپ کے حق میں، رشتہ داروں کے حق میں، عزیز و اقارب یا معاشرے کے کسی فرد کے حق میں، مجھے چاہیے فیس بک پر میں ان سے معافی نہ مانگوں، عملی طور پر ان کے پاس جا کر معافی مانگ لوں۔ السلام علیکم، میرا نام سمر عباس طاہر ہے، فیصل آباد سے، اور میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ اگر کوئی ہاف آستین یا پھر پرنٹڈ والی ٹی شرٹ میں نماز ادا کرے تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ وہ نماز ہو جاتی ہے یا اس میں مکروہ یا کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے اگر رہنمائی فرمائیں۔ اس میں یہ گزارش کر دوں، ہمارے ہاں من السرۃ الی الرکبہ، یہ فرائض میں سے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، ہاں جی، ہاں، لیکن مکمل لباس کا ہونا تو بہت ہی بہتر ہے، اور ایک یہ ہے کہ جاندار کی تصویر نہ ہو۔ جاندار کی۔ اگلا کالر سنوائے گا۔ السلام علیکم۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے، کیا جانور مر جائے تو اس کو بھی دفن کرنا واجب ہے؟ میری بلی مر گئی تھی تو میں نے پھینک دی تھی، کیا یہ درست ہے؟ اس حوالے سے میں مفتی صاحب سے جی ٹھیک ہے، دیکھیے یہ صرف مسلمان کو ہی اللہ کریم نے یہ، بلکہ میں یہ واقعہ سناؤں گا کہ دارالعلوم دیوبند کے جو فاؤنڈر بانی ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، اس سے ایک ہندو نے یہ سوال کیا کہ ہم مردوں کو جلاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ مردوں کو دفناتے ہیں، تو یہ زیادہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے فرمایا کچرے کو جلایا جاتا ہے، خزانے کو دفنایا جاتا ہے۔ یعنی مومن خزانہ ہے نا ایمان کے اعتبار سے، تو مسلمان کو تو ٹھیک ہے، بقیہ اگر کوئی جانور ہے، یا اس میں یہ بھی شامل کر لوں، آپریشن کے دوران کسی شخص کی ٹانگ لوگ کاٹ دیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، وہ بھی ہم سے پوچھتے ہیں، تو بس ان کے لیے گڑھا ہے، اس میں ان کو ڈال دیا جائے تاکہ ان کے وہ جراثیم جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو۔ باقی ایسا کوئی جانور کے لیے یہ بندوبست نہیں ہے۔ مٹی میں اللہ نے یہی خاصیت رکھی ہے کہ یہ ہر چیز کو کھا جاتی ہے تاکہ جراثیم منتقل نہ ہو۔ بے شک، ٹھیک ہو گیا۔ علامہ صاحب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو پتھر ہم پہنتے ہیں اس کی شخصیت پر کوئی اثر آتا ہے؟ ہاں، پتھر پر کوئی وہ نہیں ہے، وہ انہوں نے اپنے ہی اس مسلک کے مطابق خوبصورت گفتگو فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بوسہ نہ دیتے تو میں آپ کو کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ البتہ انگوٹھی پہننا مستحب ہے اور اس کا روایات میں تذکرہ بھی موجود ہے، اور پہلے سنت بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ جیسے محترم نے فرمایا کہ لوگوں نے کاروبار کا کچھ حصہ بھی بنایا ہوتا ہے تو وہ ان پتھروں کے خصوصیات اور یہ چیزیں بھی کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، اصغر ایبٹ آباد سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ماڈرن اسکالرز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے حالات کے تناظر میں علماء اپنا درست کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں تفریق بھی پیدا ہو رہی ہے، تو کیا حقیقتاً علماء اپنا درست کردار ادا نہیں کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ ایک دو چیزیں شامل کر لوں، حضرت سے وقت لے لوں کہ میرے محترم دیکھیے مدارس کی جو بات ہے یا علماء کے کردار کے، ایک تو ہم جبریل کی اولاد نہیں ہے، غلطیاں ہم سے بھی ہو سکتی ہے، ہم معاشرے کے لوگ ہیں، معاشرے کے اثرات، لیکن یہ میں آپ سے ایک عرض کر دوں کہ آج تک آپ نے کہیں یہی نہیں سنا، ہم باہر جاتے بھی ہیں، کہیں بھی آپ نے یہ نہیں سنا کہ کوئی شخص کہے کہ میں پاکستان میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہ رہا تھا، یہاں چونکہ کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی مسجد میں ماحول نہیں، میں نے اپنے بچے کو جناباً مدینہ منورہ بھیجا، بغداد بھیجا، عراق بھیجا، اعلیٰ تعلیم کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مثال آپ ضرور دیں گے کہ میرے ملک کے کتنے بچے باہر جاتے ہیں اور وہ کتنے وہاں ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہ مثال بھی آپ ضرور دیں گے کہ باہر کے لوگ ہمارے ہاں مدارس میں آتے ہیں، امریکہ کے لوگ بھی ہمارے ہاں مدارس میں آتے ہیں۔ بن نوریہ العالمیہ لے لیں مفتی نعیم صاحب کا، ہم حج میں اکٹھے ہوتے تھے، آپ یقین جانیے سن 1980 سے وہ لگاتار حج پر آ رہے تھے، اب جو ان کا بیٹا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہزاروں طلبہ باہر کے
یہاں پاکستان آ رہے ٹھیک ہیں ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی تعلیم ہے تو وہ آ رہے ٹھیک ہیں۔ ہے۔ ایک یہ بات، دوسری بات جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ میرے محترم آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں مدارس یا علماء کا جو کردار ہے اس دور میں پورے پاکستان میں اس جگہ پہ چیلنج کرتا ہوں، ایک سکرین پہ کروڑوں لوگ ہمیں سن رہے ہیں کہ کوئی مولوی آپ کو فتویٰ دے دے پیسوں کو لے کے، لیکن ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور آپ اس سے صرف دروازے میں اندر ہو جائیں، وہ کہے گا یہ اندر ہو گیا، یہ بھی 1000 2000 5000 فیس دے گا۔ اچھا ایک اس میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے۔ ابھی رمضان میں ہم سے لوگوں نے کتنے مسائل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور ایک یہ بات بھی کہ جیسے ایک ڈاکٹر بن رہا ہو نا MBBS، اس سے میں یہ کہوں آپ انجینئر کیوں نہیں ہے؟ ہاں وہی والی بات ہے۔ خواتین و حضرات، وقت چونکہ اختتام پہ پہنچا، مفتی صاحب دعا کی درخواست۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيته هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه